بآواز بلند صلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما هو أهله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وعجل فرجهم وللطيبين الطاهرين المعصومين. دعا سرکار امام زمانہ سب مل کے میرے ساتھ بلند آواز میں. الہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحق فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. بلند آواز. يا محمد يا علي يا علي يا محمد يا علي يا علي اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث الغوث أدركني أدركني الساعة الساعة العجال العجال العجال. يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين. صلوات. ایک مرتبہ پھر بلند ترین صلوات. وعجل فرجهم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. بلند ترین صلوات. محمد
وعجل فرجهم. اذان واجب الاحترام. معزز سامعین، خالق کائنات انسانیت، آدمیت، بشریت کو ایک عظیم و شان پیغام عطا فرما رہا ہے کہ انسانوں، ایک دن ایسا آئے گا، ایک دن ایسا آنے والا ہے جس دن تمہاری اولاد تمہیں نفع نہیں دے گی، جس دن تمہارا مال تمہیں نفع نہیں دے گا، جس دن تمہارا پیسہ تمہیں نفع نہیں دے گا، جس دن تمہیں دنیا کی کوئی شے مدد نہیں کرنے والی. اور عزیزان محترم، اللہ گویا یہ بتلا رہا ہے کہ ایسا دن ہے جس میں تیرا کوئی مددگار نہیں ہوگا. اب عجیب بات کرنے جا رہا ہوں. ایسا دن ہوگا جس دن کوئی مددگار نہیں، لا ينفع، فائدہ نہیں دے گا، مال فائدہ نہیں دے گا، مال مددگار نہیں ہوگا، بنون اولاد مددگار نہیں ہوں گے، اولاد فائدہ نہیں دیں گے. بھائی اللہ سے اتنا تو پوچھ لے، بار الہ جب تو کہہ رہا ہے کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی مشکل کشا نہیں ہوگا، کیا بالکل کوئی نہیں ہوگا؟ بھائی توجہات کا طالب ہوں، کیونکہ ہماری بچپن سے یہ عادت بن چکی ہے، جب مشکل کا نام سنتے ہیں تو مشکل کشا کا نام لیتے ہیں. کوئی مددگار نہیں ہوگا. لا ينفع، فائدہ نہیں دے گا، نہ مال فائدہ دے گا، نہ دولت فائدہ دے گی، نہ شہرت فائدہ دے گی، نہ پیسہ فائدہ دے گا، نہ گھر فائدہ دے گا. مگر اللہ سے جب پوچھا بار اللہ کیا کوئی مددگار ہوگا، تو جواب ملا الا، کوئی نہیں ہوگا مگر. اب ذرا اللہ پہ غور کر لے، کہ کوئی مددگار نہیں ہوگا، یعنی سب کا انکار کیا، کوئی نہیں ہوگا، کوئی نہیں ہوگا الا. اب ذرا اللہ کو سمجھے. ہم جب کلمہ پڑھتے ہیں کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، کوئی خدا نہیں مگر اللہ، یعنی سب کا انکار مگر ایک کا اقرار. کوئی مددگار نہیں الا، کوئی خدا نہیں الا. ذرا آسان کر دوں، لا فتح الا علی، کہ رسول کا مددگار کوئی نہیں مگر علی جیسا جواد. صلوات پڑھیے بآواز بلند. وعجل فرجو. لا الہ الا اللہ، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. تو اللہ سمجھ میں آ گیا کہ کوئی مددگار نہیں ہوگا. اچھا وہ دن کیا ہے؟ تو روایات میں ملتا ہے، مفسرین بتاتے ہیں وہ دن قیامت کا دن ہوگا، جس کا ایک دن دنیا کے 50,000 سالوں سے زیادہ لمبا ہے. اس قیامت کے دن کی گفتگو ہو رہی ہے کہ یوم لا ينفع مال ولا بنون. اس قیامت کے دن تمہیں کوئی شے مدد نہیں کرے گی الا مگر من اتی اللہ بقلب سلیم. اس دن اگر تیرا کوئی مددگار ہے تو وہ تیرا قلب سلیم ہے. اب آپ کہیں گے بھائی یہ ذرا سا ایکسپلین کر لو کہ بھائی کوئی مددگار نہیں ہوگا مگر قلب سلیم. تو یہ قلب سلیم کیا ہے؟ ذرا توجہات ہے نا کہ یہ قلب سلیم کیا ہے. کیونکہ ہم تو جانتے ہیں مددگار ہے تو صرف علی ہے، مددگار ہے تو صرف اہل بیت ہے، صرف حسین ہے. یہ قلب سلیم بیچ میں سے آپ کہاں سے لے کر آ گئے؟ مگر قرآن کی آیت ہے کہ یوم لا ينفع مال ولا بنون، کچھ فائدہ نہیں دے گا مگر قلب سلیم. قلب سلیم کیا ہے؟ یعنی پاک دل، یعنی طاہر دل. اب عقل سے سوال کیجئے، عقل کہتی ہے اگر علم چاہتے ہو تو کسی جاہل سے نہ لو، باب العلم سے لو. اگر شرافت چاہتے ہو تو سب سے بڑے شریف سے لو. اگر حکمت چاہتے ہو تو دار الحکمت سے لو. اسی طرح اگر قلب کی طہارت چاہتے ہو تو آئے تطہیر کے مصداق سے لو. اب طہارت، اللہ نے کہا قیامت کے دن کوئی مددگار نہیں، قیامت کے دن کوئی مشکل کشا نہیں. کون ہے؟ کہا الا من اتی اللہ بقلب سلیم، مگر اگر تم قلب سلیم کے ساتھ آئے. اب قلب سلیم کیا ہے؟ پوچھتے ہیں ان سے جو آئے تطہیر کے مصداق ہیں. تو میرے چھٹے امام فرماتے ہیں اے انسانوں، اگر جاننا چاہتے ہو کہ قلب سلیم کیا ہے، اگر جاننا چاہتے ہو کہ قیامت کے دن تمہارے لیے خیر کیا ہے، قیامت کے دن تمہارا قلب طاہر کیسے ہوگا، قیامت کے دن تمہیں خیر کس طرح نصیب ہوگا، تو امام فرماتے ہیں من اراد اللہ بہ الخیر
غیر قذف فی قلبہ حب الحسین، کہ اللہ جس کو خیر عطا کرنا چاہتا ہے، اللہ جس قلب کو طہارت دیتا ہے تو اس میں حب حسین عطا کرتا ہے۔ تو معلوم ہو گیا کہ قلب سلیم کیا ہے؟ قلب سلیم محبت حسین ہے، قلب سلیم محبت علی ہے، قلب سلیم محبت اہل بیت ہے۔ اور آپ نے سنا اللہ نے کہا کہ قیامت کے دن کوئی نفع نہیں دے گا مگر قلب سلیم، اور قلب سلیم امام نے فرمایا قلب سلیم حب حسین ہے۔ تو بس معلوم ہو گیا کہ قیامت میں مشکل کشا کوئی نہیں الا مگر یا علی ہے یا حسین ابن علی ہے۔ قیامت کے دن مشکل کشا اہل بیت ہے۔ اسی لیے تو شاعر نے کہا کہ بھائی دیکھو اہل بیت سے دشمنی نہیں کرنا، حسین سے دشمنی نہیں کرنا تو جنت نہیں ملے گی۔ کہتا ہے گر دل میں قدورت ہے ولی ابن ولی کی، گر دل میں قدورت ہے ولی ابن ولی کی، کانٹا ہے تو گلشن میں نہ کر بات کلی کی۔ گر دل میں قدورت ہے ولی ابن ولی کی، کانٹا ہے تو گلشن میں نہ کر بات کلی کی، دوزخ سامنے ہے وہ سامنے دوزخ ہے، تو اس سمت نکل جا، جنت تو ہے جاگیر حسین ابن علی کی۔ جنت میں جو بھی اللہم صلی علی وعجل فر، تو اتنا معلوم ہو گیا نا کہ بھائی جنت میں اگر جانا ہے تو بغیر حب علی بغیر حب اہل بیت نہیں جا سکتا۔ اچھا اب یہ ایک بات سنتے جائیے، یہ نہیں سمجھیے گا صرف آپ کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے، میرا سمجھیے گا صرف ہم ہیں جو اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، بلکہ اٹھائیے دیکھیے بہت بڑے بڑے علماء اہل سنت کے، علماء نہیں بلکہ ان کے امام، ہم احترام کرتے ہیں ہر اس شخصیت کا جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے، عام انسان نہیں۔ امام شافعی کا شعر ہے حب اہل بیت میں، عربی میں پڑھوں گا ترجمہ بھی سناؤں گا لیکن جو عربی سمجھتے ہیں وہ عربی میں ہی داد دیں گے۔ کیا کہتے ہیں امام شافعی؟ امام شافعی کہتے ہیں یا آل بیت رسول اللہ حبکم، توجہات، یا آل بیت رسول اللہ حبکم فرد من اللہ فی القرآن انزلہ۔ اے اہل بیت رسول آپ کی محبت کیا ہے؟ امام شافعی ایک بہت بڑا اچھا جواب دے رہے ہیں ان لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ محبت اہل بیت بدعت ہے، جو کہتے ہیں نعوذ باللہ محبت اہل بیت کفر ہے، جو کہتے ہیں نعوذ باللہ محبت اہل بیت حرام ہے۔ تو امام شافعی کہہ رہے کون کہتا ہے محبت اہل بیت کفر ہے، کون کہتا ہے محبت اہل بیت حرام ہے؟ امام شافعی کہہ رہے میں کہہ رہا ہوں یہ حرام نہیں ہے، مکروہ بھی نہیں ہے، یہ محبت اہل بیت ایک مستحب عمل بھی نہیں ہے بلکہ فرمایا فرض۔ امام شافعی کہتے ہیں محبت اہل بیت اللہ کی طرف سے ایک واجب عمل ہے، مستحب بھی نہیں کہ چاہو تو کرو چاہو تو چھوڑ دو۔ امام شافعی کہہ رہے ہیں یہ واجب ہے، کرنا واجب، چھوڑا تو حرام ہو جائے گا۔ تو محبت اہل بیت عزیزان محترم آپ نے دیکھا صرف ہمارے دلوں میں نہیں، یہ ہر پاک دل میں ہے، ہر شریف دل میں محبت اہل بیت ہے، ہر شریف انسان کے دل میں عشق اہل بیت ہے، عشق حسین ہے، عشق علی ہے۔ اور عزیزان محترم یاد رکھیے جیسے آپ نے سنا قیامت کے دن مشکل کشا ہے تو محبت حسین ہے، قیامت کے دن قلب طاہر مشکل کشا ہے اور پاک دل وہ ہوتا ہے جس میں حسین کی محبت ہے۔ تو یہ ہرگز نہیں سمجھیے گا کہ بھائی وہ بات کی بات ہے جب قیامت کا دن آئے گا تب دیکھا جائے گا، نہیں عزیزان محترم، محبت حسین صرف اس دنیا میں مددگار نہیں بلکہ اس دنیا میں بھی اگر مشکل میں کوئی گرفتار ہو جائے تو مشکل کشا ہے تو محبت حسین ہے۔ یاد رکھیے اگر بیمار ہو تو شفا ملے گی محبت حسین سے، اگر جاہل ہو تو علم ملے گا محبت حسین سے، نہیں بلکہ اگر موت سامنے آ گئی تو زندگی ملے گی محبت حسین سے۔ جملہ نہیں کہا گیا، ایک بہت بڑا واقعہ ہے اس کے پیچھے، کئی کتابیں ہیں، کرامات الحسینیہ کی کتابیں اٹھائیے دیکھیے کتنے واقعات موجود ہیں جن میں لکھا گیا۔ ایک صرف واقعہ آج کوٹ کروں گا، ایک بہت بڑے عالم کا واقعہ کہ جب ان کا انتقال ہوا وہ 18 سال کے تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ جوانی میں جو موت ہوتی ہے
माँ बाप पे बड़ी गिरा गुजरती है। अगर किसी बाप का जवान बेटा हो, करबला में आप सुनते हैं कि हुसैन जैसे साबिर बेटे, साबिर बाप से जवान बेटे की लाश बर्दाश्त नहीं हुई। तो ये आलिम कहते हैं जब मैं 18 साल का था, करबला का रहने वाला था, मेरी मौत वाक़ई हो गई। अब मेरी मां से बर्दाश्त नहीं हुआ, मगर दिल में था हुब्बे हुसैन, दिल में था इश्क़ हुसैन और यकीन था हुसैन पर। तो मेरी मां बजाय इससे कि सर पीटे और मेरी लाश पे रोए, वो दौड़ती हुई घर के छत पे गई। और करबला में हम रहते थे, इमाम के रोजे की तरफ रुख करके कहा, ए बेसहारों के सहारे हुसैन, ए बेमददगार के मददगार हुसैन, ए मुश्किल में गिरफ्तार के मुश्किल कुशा हुसैन। जवान बेटे का दर्द आप चख चुके हैं, मुझे इस दर्द से बचाइए। ये किताबों में ये एक वाक़या, कई ऐसे वाक़यात मौजूद हैं। बस ये जुमला कहना था। कहती है मैं यहां से नहीं हिलूंगी जब तक आप मेरा बेटा वापस अता न करे। बस अज़ीज़ान मोहतरम, ये सुनना था। ये दुआ करती है, थोड़ी देर के बाद नीचे कमरे से शोर आता है कि मुर्दा जिंदा हो गया। सलावत पढ़िए बावाज़ बुलंद। अहमद वाज्जिल फरजहुम। अज़ीज़ान मोहतरम, आपने देखा कि मौत भी वापस पलट जाती है अगर हुब्बे हुसैन हो, अगर इश्क़ हुसैन हो, तो मौत जैसी खतरनाक शे भी वापस चली जाती है। और याद रखिए, ये सिर्फ हम नहीं, जैसे मैंने कहा, बल्कि आप और कदम आगे बढ़ाइए। सिर्फ हम नहीं जो मुश्किलों में हुसैन से मदद मांगते हैं, बल्कि अंबिया भी जब मुश्किल में गिरफ्तार होते हैं तो मुश्किल कुशा हुसैन को पुकारते हैं। आप उठाइए देखिए, आदम की तौबा कबूल हुई तो हुसैन व अहले बैत के सदक़े में। नूह की कश्ती चली तो हुसैन व अहले बैत के सदक़े में। यूसुफ को हयात मिली तो हुसैन व अहले बैत के सदक़े में। आप एक एक नबी को देखते जाइए, उनको जो कुछ मिला हुसैन व अहले बैत के सदक़े में। अब एक सवाल करूंगा, जरा ये बताइए, अगर मुझे कोई फजीलत मिले किसी की वजह से, अगर मुझे इज्जत मिले किसी की वजह से, तो बताइए कौन अफजल, मैं अफजल या वो जिसकी वजह से मुझे फजीलत मिल रही है? भाई हर अक्लमंद इंसान यही कहेगा वो अफजल है जिसकी वजह से आपको फजीलत मिल रही है। तो 1,01,24,000 जितने भी नबी हैं खातमुन नबीयीन के सिवा, खातमुन नबीयीन के अलावा, उन सबको जो फजीलतें मिली हैं, जो अजमत मिली है, वो दर हुसैन के सदक़े में मिली है। इसीलिए बड़े बड़े उलमा लिखते हैं कि हुसैन अपने नाना रसूल खुदा के अलावा, खातमुन नबीयीन के अलावा तमाम अंबिया से अफजल भी है, बरतर भी है, तो आजम भी है। मकाम हुसैन ये है कि तमाम अंबिया से बरतर है। और ये सिर्फ दावा नहीं, आप जरा से एक दो अंबिया की जिंदगी देख लें। हजरत आदम सबसे पहले नबी, अबुल बशर। हजरत आदम ने जब तर्क औला किया तो अल्लाह ने क्या कहा? आदम आप चले जाइए, आप जमीन पर चले जाइए। जब आदम जमीन पे उतरने लगे, अब जरा कंपेयर हो रहा है कि हुसैन अफजल या अंबिया अफजल। अंबिया की अपनी फजीलत है, मगर हुसैन के मुकाबले में नहीं। आदम को अल्लाह ने जमीन पे उतारा। जब आदम जमीन पे उतरने लगे तो जन्नत के लिबास के साथ उतरने लगे। तो क्या कहा? आदम जन्नत का लिबास छोड़कर जा। ये आदम है जो जब जन्नत से निकले तो जन्नत का लिबास छोड़कर जाए, और हुसैन वो है जो दुनिया में बैठकर जन्नत का लिबास मिल रहा है। अब कंपेयर कीजिए कि आदम और हुसैन या अंबिया और हुसैन में क्या फर्क है। आदम जन्नत से, अच्छा आप कहेंगे भाई आदम अबुल बशर थे, कोई आम इंसान नहीं थे। अबुल बशर नबी है और वो जन्नत का लिबास छोड़ के जा रहा है। तो अज़ान मोहतरम मैं क्या कहूँ, कुरान उठा के देखिए, अल्लाह ने कहा या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुका, ए आदम तू और तेरी बीवी जन्नत में रहने वाले हैं।
جنت کے ساکن ہیں. اور حسین کے متعلق رسول نے کہا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. آدم ساکن ہے, حسین مالک ہے. تو ساکن و مالک میں فرق یہ ہے کہ ساکن جب تک رہے گا استعمال کرے گا, جب جائے گا تو چھوڑ کر جائے گا. اور مالک اسے کہتے ہیں جو جب چاہے جہاں چاہے لباس منگوا سکتا ہے. صلوات پڑھو آواز بلند. وعجل فرج. اچھا اور آگے بڑھیے, مختصر کرتا جا رہا ہوں. یہ تھے حضرت آدم, حضرت نوح نجی اللہ, بہت بڑے نبی, اللہ کے عظیم و شان نبی. مگر دیکھیے ان کی فضیلتیں اپنی جگہ پر, مگر جب حسین کے ساتھ کمپیئر کریں گے, جب حسین کے ساتھ مقابلہ ہوگا تو آدم حسین کے مقابلے میں حسین سے افضل نہیں ہو سکتے. آپ ذرا مختصر دیکھ لیں. حضرت نوح کے متعلق ملتا ہے بڑی تبلیغ کی, انہوں نے بڑی زحمتیں کی, بہت محنتیں کی. حضرت نوح نے کئی سال تبلیغ کی, اور ہوتا یہ تھا کہ ظالم حضرت نوح کو پتھر مارتے تھے, اور اتنے پتھر مارتے تھے کہ وہ خون سے زخمی ہو جاتے تھے, ان کا پورا بدن زخمی ہو جاتا تھا. اب جب نوح زخمی ہوتے تھے تو روایات بتاتی ہیں اللہ اپنے فرشتوں کو بھیجتا تھا. توجہات کا طالب ہوں. اللہ اپنے فرشتوں کو بھیجتا تھا کہ جاؤ اور اپنے پر نوح کے بدن پر لگاؤ. بھائی نوح زخمی ہو رہا ہے تو اللہ فرشتوں کو بھیج رہا ہے کہ جاؤ اور اپنے پر نوح کو لگاؤ تو نوح کو شفا ملے گی, تو زخم ختم ہوں گے. تو یہ نوح ہے, جب زخمی ہو جائے تو فرشتوں کے پروں سے شفا ملتی ہے. اور حسین وہ ہے جب فطرس کے پر زخمی ہو جائے تو حسین کے گہوارے سے شفا ملتی ہے. اب دیکھیے کہ شاعر کہتا ہے, کوئی کہتا ہے نبی لکھا ہے, کوئی کہتا ہے نبی لکھا ہے, کوئی کہتا ہے علی لکھا ہے. دیکھا جو میں نے پرے فطرس پر تو ھذا من فضل حسین ابن علی لکھا ہے. اب دیکھیے, اب سارے انبیاء کو کمپیئر کر لیں تو آپ نے دیکھا ذات محترم یہ محبت حسین ہے جو انبیاء کی بھی مشکل کشائی کرتی ہے. یہ محبت حسین ہے جو آپ کی, میری اور ہم سب کی مشکل کشائی کرتی ہے. اور الحمدللہ آپ نے سنا ہر شریف دل میں محبت حسین ہے, اور یہی محبت حسین نجات کا وسیلہ ہے. مگر اب انشاءاللہ آئندہ مجالس میں گفتگو ہوگی کہ محبت کی 3 لیولز ہیں, محبت کی 3 قسمیں ہیں. ایک پہلی لیول, ایک دوسری لیول, ایک آخری لیول. جو آخری لیول ہے نا محبت کی, وہی آپ کو کمال کے معراج پر پہنچائے گی. گرچہ پہلی لیول بھی آپ کی مددگار ہوگی, دوسری لیول بھی مدد کرے گی, مگر جو آخری لیول ہے وہ آپ کو ہر جگہ پر مدد کرے گی. انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوگی. تو محبت حسین الحمدللہ آپ سب کے دلوں میں ہے, اور یقیناً محبت حسین نہ ہوتی تو آج آپ آتے کیوں؟ یہ محبت حسین لے کر آئی نا. بھائی تھکے تھکے کام سے واپس آئے, ہر روز کام پہ بھی جاتے ہیں, چھٹی بھی کام سے نہیں ملتی, مگر پھر بھی کل 40 کے دن آپ نے دیکھا کیا مجمع آیا تھا. عشق حسین تھا نا, محبت حسین تھی نا. کتنے لوگ ملے مجھ سے, انہوں نے کہا کہ ہم کام چھوڑ کے آئے ہیں, ہم نوکری سے چھٹی لے کر آئے ہیں. دیکھیے ہم محبت حسین میں نوکری کو چھوڑ سکتے ہیں, محبت حسین میں پیسے کو چھوڑ سکتے ہیں, ہر چیز کو چھوڑ سکتے ہیں. مگر اذان محترم میرے مولا حسین نے کہا, اہل بیت نے کہا جیسے تم ہر چیز دنیا کی چھوڑ سکتے ہو محبت حسین میں, اسی طرح کوشش کرو محبت حسین میں شیطان کو بھی چھوڑ دو. جیسے حور نے کیا تھا, محبت حسین میں اس نے شیطان اور شیطانیت کو چھوڑ دیا, وہ آ کے جنتی بن گیا. محبت کا مقصد یہی ہے. فضائل بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ فضائل اہل بیت کا مقصد اگر آپ تلاش کریں, فضائل کا مقصد ہے تاکہ ہماری محبتیں بڑھے. فضائل کا مقصد جو ہے یہی ہے کہ سننے والے کے دل میں محبت اہل بیت بڑھے. اچھا اتنے عظیم تھے, اچھا اتنے عظیم ہے حسین, اتنے عظیم ہے مولا علی کہ فرشتے بھی ان کی قدم بوسی کرتے ہیں. فرشتے کیا انبیاء بھی ان سے کم ہیں, انبیاء سے بھی افضل ہیں. جب یہ فضیلت سنتے ہیں تو دل میں محبت بڑھتی ہے.
مگر یہ محبت یہاں تک رکی نہ رہے. اس محبت کا کمال یہ ہے کہ ہم میں فرق لے کر آ جائے, جیسے حر میں فرق آ گیا تھا. اور ذرا آپ سوچ لیں, ہم پچھلے سال بھی آپ کی خدمت میں تھے. پچھلے سال 2011 سال تھا, اس سال 2012 سال ہے, انکلوڈڈ می. میں خود سے پوچھوں گا, آپ خود سے پوچھئے کہ جناب پچھلے سال سے اب تک 1 سال گزر گیا, مجھ میں کیا فرق آیا؟ بھائی آپ جب دنیا میں دیکھتے ہیں تو کمپنیز گاڑیوں کی, موبائلز کی نیا نیا ماڈل بناتی ہیں. 2011 کا ماڈل پرانا ہوتا ہے, 2012 کا نیا ماڈل ہوتا ہے. لیپ ٹاپس میں, موبائلز میں, گاڑیوں میں ہر سال نیا ماڈل آ رہا ہے, ہر 6 مہینے میں یا ہر سال میں. بھائی 2011 کے حسینی اور 2012 کے حسینی میں کیا فرق آیا؟ یہ ہر انسان خود سے سوال کرے کہ بھائی اگر پچھلے سال میں جھوٹ بولتا تھا, کیا ابھی تک جھوٹ بول رہا ہوں؟ یعنی محبت حسین میں 1 سال مجالس سنتا رہا, کیا مجھے چینج نہیں کیا؟ نہیں, محبت حسین میں عیب نہیں, یہ مجھ میں عیب ہے. رسول بھی تو تبلیغ کرتے تھے, کچھ مانتے تھے, کچھ ابو جہل ابو لہب جیسے نہیں مانتے تھے. کیا نعوذ باللہ وہ رسول کی تبلیغ میں عیب تھا؟ استغفر اللہ, نہیں, وہ عیب ابو جہل و ابو لہب میں تھا. اب اگر پچھلے سال سے, میں صرف پچھلے سال کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ پچھلے سال میں آ چکا تھا, ہر آدمی خود سے پوچھے پچھلے 20 سال سے, پچھلے 30 سال سے, پچھلے 40 سال سے محبت حسین میں میرے اندر کیا چینجنگ لے کر آئے؟ محبت حسین سے کیا تبدیلی میرے اندر آئی؟ تو ہمارا ایک موضوع ان دنوں میں آج تمہیدی گفتگو ہے, ایک موضوع ہے محبت حسین و اہل بیت, کہ محبت حسین کیا کر سکتی ہے, محبت حسین کا کمال کیا ہے, محبت حسین کی لیولز کیا ہے, کس طرح سے محبت حسین ہونی چاہیے اور وہ کیا کیا کر سکتی ہے. اور دوسرا موضوع کہ یہ قلب سلیم موضوع چل رہا ہے. قلب سلیم کے لیے پہلی شرط آپ نے سنی, محبت اہل بیت ہے. اگر آپ جو بھی کر لو, نماز پڑھو, روزہ رکھو, خمس دو, زکات دو, بغیر حب علی مزہ نہیں ملتا, عبادتوں کا ہرگز صلہ نہیں ملتا. بغیر حب اہل بیت کام نہیں چلے گا جناب. تو پہلی شرط کیا ہے؟ حب اہل بیت. اور دوسرا موضوع اور دوسری شرط عقیدے کا صحیح ہونا. اگر میرا آپ کا ہمارا عقیدہ غلط ہو تو ہم تباہ ہو جائیں گے. یقین جانیے ہمارا قلب سالم نہیں رہے گا, ہمارا دل ناپاک رہے گا اگر عقیدہ غلط ہو. اور عقیدے کے متعلق یاد رکھیے عزیزان محترم کہ جس چیز کا آپ عقیدہ رکھتے ہیں اس کی دلیل رکھیے. اسلام ہم کو عقلانی مسلمان چاہتا ہے, خاندانی مسلمان نہیں چاہتا. ہاں بھائی تم مجلس کیوں کرتے ہو, کیا دلیل ہے؟ او بابا جی کرتے تھے میں بھی کر رہا ہوں. نہیں. ماتم کیوں کرتے ہو؟ بابا کرتے تھے میں بھی کر رہا ہوں. نہیں, دلیل ہونی چاہیے کہ ماتم کی دلیل کیا ہے, مجلس حسین کی دلیل کیا ہے, عزاداری کی دلیل کیا ہے, گریے کی دلیل کیا ہے, نماز پڑھا اس کی دلیل کیا. بلکہ بہت اوپر چلے جائیے, میں خدا کو مانتا ہوں تو خدا کے وجود پہ دلیل کیا ہے. دیکھیے اکثر ہمارا ماحول یہ کہ ہم خاندانی مسلمان ہیں. ہاں بھائی بابا کرتے تھے, بھائی یہ خاندانی رہنا تو ابو جہل بھی یہی کہتا تھا نا کہ بھائی میں رسول کو نہیں مانوں گا کیونکہ میرا بابا بت پرست تھا تو میں بھی بت پرست ہوں. بھائی بت پرستی پہ دلیل دو, کوئی دلیل نہیں, بس کیونکہ آبا آنا ہمارے بابا دادا کرتے تھے, وہ ناحق تھا, ہم حق پر ہیں, ہمیں معلوم ہے ہم حق پر ہیں, لیکن دلیل ہونی چاہیے. آج کے زمانے میں اگر مجھ سے, آپ سے, ہمارے بچوں سے, ہمارے جوانوں سے کوئی پوچھ لے بھائی اللہ کے وجود پر کیا دلیل ہے, تو کیا جواب دیں گے؟ ذرا سے سوچ لیں. اور یاد رکھیے میں ایک نیا پروگرام لے کر آیا ہوں آپ کے ساتھ کہ جو مجالس ہو رہی ہیں, ہوتا اکثر یہ ہے کہ مولوی بیچارہ مجلس پڑھ کے جاتا ہے, میں تو چھوٹا طالب علم ہوں, لوگ بیچارے آتے بھی ہیں لیکن سنتے ہیں اور جب واپس جاتے ہیں آدھی سے زیادہ مجلس تو یاد ہی نہیں رہتی. ہوتا ہے نہیں. ایک صاحب ہمارے دوست تھے, کہیں مجلس پڑھنے جا رہے تھے, تو میں نے کہا قبلہ اس سال آپ اشرا کیا پڑھیں گے جہاں پچھلے سال جا چکے تھے؟ کہا وہی پرانا اشرا پڑھ لوں گا. میں نے کہا بھائی یہ کیا کر رہے؟ کہا لوگوں کو یاد تھوڑی رہے گا میں نے پچھلے سال کیا پڑھا. میں نے کہا بات تو تم صحیح کہہ رہے ہو. ہم سوئٹزرلینڈ گئے تو وہاں پہ ہم نے مجلس پڑھی رمضان کے مہینے میں, 4-5 مجالس کے بعد ہم نے پوچھا کہ بھائی آپ بتائیے کہ کل ہم نے کیا پڑھا تھا. یقین جانیے بہت سارے لوگ بیچاروں نے کہا ہمیں یاد ہی نہیں ہے. پھر ہم نے ایک کام شروع کیا, اس وقت سے آج تک وہ کام کر رہے ہیں, یہاں بھی وہ کرنے جا رہے ہیں. وہ یہ ہے کہ ہم سمری کمپٹیشن رکھیں گے کہ بھائی آج سے انشاءاللہ آخری مجلس تک ہم انشاءاللہ ونرز رکھیں گے, 2.5 ونرز لیڈیز میں, 2.5 ونرز جینٹس میں. اب 2.5 کا بھی ایک کمال ہے, 2 بڑے 2 چھوٹے, 2 بڑے ادھر 2 بڑے ادھر, ایک چھوٹا ادھر ایک چھوٹا ادھر. ان کو آخر میں گفٹ بھی دیا جائے گا. مسجد سے ہم گفٹ لے کر آئے ہیں,
اور یہ کمپٹیشن ہے 10 سال کے بچوں سے لے کر 20 سال تک, لیڈیز میں بھی, برادرز میں بھی, سسٹرز میں بھی, کہ جو یہاں پہ بیٹھا ہے کاغذ قلم لے کر آئے. یہ ایک اوپن یونیورسٹی ہے, آپ لوگ یہاں پہ بڑا ٹائم لگا رہے ہیں. ذرا آپ تصور کیجئے کہ آپ کتنے بجے مجلس میں آتے ہیں. آپ 7:30 بجے سے میرے خیال میں گھر سے تیاری کرتے ہیں مجلس میں جانا ہے, گاڑی میں آپ کا ٹائم لگتا ہے, 8 بجے لگا لیں, مجلس, ماتم, گریا, نظر نیاز, آنا جانا آپ کا ملا کے 2-3 گھنٹہ لگ جاتا ہے. آپ اگر 2-3 گھنٹے, کوئی لوئر بیٹھا ہوگا, کوئی ٹیکسی ڈرائیور ہوگا, آپ 1 گھنٹے میں کتنا کماتے ہیں؟ 100 درہم, 200 درہم, لوئر پتہ نہیں 1000 2000 درہم, یا کوئی بھی بزنس آپ کا ہے, آپ 4-5-6 ہزار درہم ہو گیا, ڈالر ہو گیا, جو بھی آپ کا پیسہ آئے گا, 100 درہم ہو گیا, وہ آپ 2-3 گھنٹے میں کما لیتے ہیں. وہ سب آپ چھوڑ کے آ رہے ہیں, کس لیے؟ محبت حسین میں, عشق حسین میں. میں نے کہا نا, آپ عشق حسین میں ہر کام چھوڑ سکتے ہیں. عشق حسین میں آپ 2-3 گھنٹے یہاں لگا رہے ہیں, تو 2-3 گھنٹے میں کچھ لے کر بھی تو جائے نا. ایسا کیوں ہو کہ ہم یہاں پر آتے رہے مگر 20 سال 30 سال آتے رہے, ہمیں پتہ ہی نہ چلے کہ ہم کیا سیکھ رہے ہیں. یہ ایک یونیورسٹی ہے, یہاں پہ آپ آتے ہیں, 10 سال میں آپ لوگ بیچلر, ماسٹر, PhD پوری کر کے جاتے ہیں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ کیونکہ ہم آتے ہیں ویسے ہی, روٹین ہے, آ جاؤ, چلو بھائی 9 بجے مجلس سنیں گے, گھر جا کے سو جائیں گے. نہیں. تو آج سے انشاءاللہ تمام دوستان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آ رہے ہیں تو اسپیشلی 10 سے 20 سال کے جو بردرز اینڈ سسٹرز ہیں ان کو گفٹ بھی ملے گا. 5 گفٹ مشہد مقدس سے ہم لے کر آئے ہیں حرم امام رضا سے, وہ ان کو ملے گا انشاءاللہ. اور 30 سال سے اوپر جو انشاءاللہ پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں سمری لکھنے کے لیے, یعنی جو ہم نے پڑھا اس کا خلاصہ ہم کو 10 مجالس کا آخر میں کاغذ پہ لکھ کے آ جائیں, تو 30 سال سے اوپر جو پارٹیسپیٹ کرنا چاہیں ان کے لیے ہم ایک تعویذ لے کر آئے ہیں. ایک تعویذ ہے جس میں 14 معصومین کا تعویذ ہے, سورہ یاسین ہے, دعا جوشن کبیر ہے, رزق کے اضافے کے لیے, اسی طرح بہت ساری مشکلات کا حل ہے. 25 تعویذ ایک تعویذ میں ہے. تو وہ انشاءاللہ 30 سال سے اوپر جو مومنین پارٹیسپیٹ کریں گے, وہ 10 ہو, 20 ہو, 100 ہو, ان کو ملے گا انشاءاللہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم یہاں جب آ رہے ہیں کچھ تو سیکھ کر جائیں کہ بھائی مولوی 10 دن بولتا گیا. ہاں زیادہ سے زیادہ قلب سلیم پہ پڑھا, محبت اہل بیت پہ پڑھا, عقیدے پہ پڑھا, اور تیسرا جو موضوع اخلاق پہ پڑھا. یہ 3 باتیں یاد ہوگی, اندر کیا کیا بولا اکثر یاد نہیں ہوتا. تو ابھی سے غور سے سن لیں کہ ہم کیا گفتگو کر رہے ہیں. آپ سمجھیے آپ یونیورسٹی میں بیٹھے ہوئے, کچھ یہاں سے سیکھ کر جائیں گے, کچھ یہاں سے حاصل کر کے جائیں گے. اب ہم پہ اعتراض ہو گیا کہ بھائی اگر تم خدا کو مانتے ہو, قلب سلیم کی دوسری شرط کیا ہے؟ عقیدہ صحیح ہو. اگر خدا کو مانتے ہو تو وجود خدا پہ دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا عقلانی مسلمان بننا چاہیے, خاندانی مسلمان نہیں, دلیل ہونی چاہیے. ہمیں میں اللہ کو مانتا ہوں, ابھی کیا دلیل ہے؟ کسی جوان بیٹے سے پوچھ لیں, کسی جوان بیٹی سے پوچھ لیں کہ بھائی کیا تمہارے پاس دلیل ہے وجود خدا پر؟ تو اللہ کے رسول نے یہی سمجھانے کے لیے ایک بوڑھی جاہل خاتون سے پوچھ لیا, ان پڑھ, بالکل 0 میٹر, کچھ جانتی نہیں تھی بیچاری. اور جناب رسول نے پوچھ لیا کہ اگر تو خدا کو مانتی ہے تو وجود خدا پہ دلیل دے دے. اب ذرا آپ کہیں گے یا رسول اللہ یہ بیچاری جاہل ہے, بالکل کلاس اسکول کہیں نہیں گئی, اس سے آپ کیا پوچھ رہے ہیں, یہ کیا بیچاری بتائے گی. مگر رسول کا پوچھنا بتا رہا ہے کہ رسول کہہ رہے چاہے تو جاہل ہے, ان پڑھ ہے, کسی بھی فیلڈ میں اگر تو جاہل ہے, کم از کم اگر تیرا عقیدہ ہے کہ خدا ہے تو وجود خدا پر دلیل دکھاؤ, وجود خدا پر دلیل ہو. ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی ہے, نبوت پہ کیا دلیل ہے؟ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے امام ہے, امامت پر کیا دلیل ہے؟ ہمارا عقیدہ ہے کہ امام زمانہ ہے تو امام زمانہ کے وجود پر کیا دلیل ہے؟ صلوات پڑھی بآواز بلند. اب انشاءاللہ اگر وقت رہا تو ان تمام موضوعات کو بھی ٹچ کرتے رہیں گے. مختصر سا وقت ہے, مختصر کرتا جاؤں کہ جناب آپ کا جو بھی عقیدہ اس پہ دلیل. اب رسول نے, خدا نے اس بوڑھی ان پڑھ جاہل عورت سے پوچھا اگر تو خدا کو مانتی ہے تو کیا دلیل ہے وجود خدا پہ؟ وہ مومنہ چرخہ چلا رہی تھی, آپ سمجھیے بائسیکل چلا رہی تھی, تاکہ بچہ بھی سمجھ جائے چرخہ کیا ہوتا ہے. بائسیکل چلا رہی تھی, اس نے وہ چلانا چھوڑ دیا پیڈل, وہ چرخہ چلا رہی تھی, اچانک ہاتھ اٹھا لیا, کہا یا رسول اللہ یہ وجود خدا پہ دلیل ہے. اب رسول تو سمجھ گئے تھے, مگر رسول نے کہا ذرا میرے اصحاب کو بھی سمجھاؤ. دیکھو جاہل عورت ہے, ان پڑھ عورت ہے, لیکن دلیل ہے اس کے پاس. وجود خدا پہ کیا دلیل ہے کہ یہاں خدا ہے, کہ اس کائنات میں خدا ہے, کہ خالق ہے. اس نے چرخہ چلاتے چلاتے روک دیا, کہا یہ دلیل ہے. اچھا ذرا ایکسپلین کر لو. کہا یا رسول اللہ یہ چھوٹا سا چرخہ ہے, میں آج کی مثال لوں, یہ اس زمانے کی بات نہیں ہے, سائیکل وغیرہ اس زمانے نہیں تھی. کہ یا رسول اللہ یہ میں سائیکل چلا رہی ہوں, جب میں پاؤں اٹھا لے رہی ہوں, یا چرخہ جب چلا رہی ہوں, جب ہاتھ اٹھا لے رہی ہوں, تو یہ چھوٹا سا چرخہ بغیر چلانے والے کے نہیں چل رہا. چھوٹا چرخہ ہے, آپ گاڑی
عظیم کر لیں, آپ بائسکل سمجھ لیں, چھوٹی سی چیز بغیر چلانے والے کے جب نہیں چلتی تو بوڑھی جاہل عورت کہتی ہے کہ یا رسول اللہ, یہ جو دن آتا ہے, یہ جو رات آتی ہے, یہ جو سورج نکلتا ہے, یہ جو ستارے نکلتے ہیں, یہ جو چاند کا آنا جانا ہے, یقیناً کوئی ہوگا جو یہ کائنات چلا رہا ہوگا. صلوات پڑھی بآواز بلند. کتنی آسان سی بات ہے. تو انشاءاللہ ہم اگر اللہ کو مانتے ہیں تو اللہ کے وجود پر دلیل ہو. یقیناً یہ پوری کائنات جو آپ دیکھ رہے ہیں, یہ سارا جو سسٹم دنیا میں دیکھ رہے ہیں, یہ بغیر چلانے والے کے چل نہیں سکتا. لیکن اعتراضات کرتے ہیں, ان اعتراضات کا جواب بھی دیں گے کہ اگر اللہ ہے تو بتاؤ. پھر بعد میں کہتے ہیں کہ یہ دھماکے سے دنیا بن گئی, پھر کہتے ہیں کہ دنیا مادے سے بنی. اور کئی اعتراضات جن پہ انشاءاللہ گفتگو ہوگی, بہت سارے براہین انشاءاللہ کلامی فلسفی بھی آپ کی خدمت میں پیش ہوں گے کہ اللہ ہے تو اللہ کے وجود پہ کیا دلیل ہے, نبی کی کیا ضرورت ہے, امامت کی کیا ضرورت ہے, اور امام ہے تو ان کے وجود کی کیا دلیل ہے. انشاءاللہ یہ ساری گفتگو ہوگی. کیوں؟ کیونکہ ہمیں عقلانی مسلمان بننا ہے. ہم الحمدللہ مسلمان ہیں, لیکن ہمارے پاس اکثر دلیل نہیں کہ بھائی یہ کام جو کر رہے ہو کیوں کر رہے ہو. اور کیونکہ ہم بے دلیل کام کر رہے ہوتے ہیں, بہت ساری خرافات بھی ہمارے اندر آ جاتی ہے. بہت جگہ ہم نے جا کے دیکھا کہ جناب وہ غلط کام کر رہے ہیں, تو ہم نے پوچھا کیوں کر رہے ہو, کہا وہ ہمارے بابا دادا کرتے تھے, شادیوں میں غلط رسمیں, اور پوری زندگی میں آپ دیکھیے غلط رسمیں یہاں وہاں سے آ گئی. اور کبھی کبھی تو کیونکہ ہمارے پاس دلیل تو ہوتی نہیں, ہم تو ویسے خاندانی مسلمان ہیں, تو ہم اسی غلط چیز کو اسلام کا حصہ سمجھنے لگتے ہیں. لیکن جب ہم دلیل ہر چیز کی رکھیں گے تو ارے یہ بات تو بے دلیل ہے, یہ تو اسلام کی نہیں ہے, یہ کہیں کی خرافات ہمارے اندر آ گئی, تو وہ ساری خرافات بھی نکل جائیں گی. تو لہٰذا ہمیں عقلانی مسلمان بننا ہے. تو قلب سلیم, قیامت کے دن ہمیں قلب سلیم چاہیے. پہلی دلیل, پہلی شرط حب اہل بیت ہو, اور دوسری شرط عقیدہ صحیح ہو, اور تیسری شرط اخلاق صحیح ہو. یقین جانیے ہم سارے حسینی ہیں الحمدللہ, لیکن اگر ہمارا اخلاق حسینی نہ ہو, ہم سارے مولا علی کے چاہنے والے ہیں نا, تو ہمارا کردار بھی علوی ہونا چاہیے. ہم سارے بیوی فاطمہ کے ماننے والے ہیں, تو ہماری خواتین میں شرم و حیا فاطمی بھی ہونی چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ صرف نام کی ہو. آپ دنیا بھر میں جا کے دیکھ لیجئے کتنے مقامات پر ایسے آ چکا ہے یہ دن کہ مسلمان نام کے مسلمان رہ گئے. نام فاطمہ ہے لیکن بے حجاب ہے. اللہ اکبر. نام علی ہے مگر کردار علوی نہیں ہے. نام حسین ہے مگر کردار حسینی نہیں ہے. یہ بہت خطرناک ہے کہ نام کے صرف رہیں, نہیں ذرا کام کے بھی رہیں انشاءاللہ. تو تیسری شرط جو ہے اخلاق ہے. تو انشاءاللہ ان دنوں میں کوشش کریں گے کچھ اخلاقی بیماریوں پر بھی گفتگو کریں جو بہت ہی خطرناک ہے. اور یقین جانیے یہ اخلاقی بیماریاں اہل بیت نے ہمیں دکھلائیں. اگر اہل بیت نہ ہوتے, یا اگر ہم اہل بیت کے ماننے والے نہ ہوتے, تو نہ جانے کتنی اخلاقی بیماریوں میں مبتلا ہوتے اور تباہ و برباد ہوتے. آج مختصر ایک اخلاقی بیماری کی طرف اشارہ جو بہت خطرناک بیماری ہے, جس کی وجہ سے ہماری ساری عبادتیں برباد. ہم عبادت کیوں کرتے ہیں؟ مختلف لوگ مختلف وجہ سے کرتے ہیں. بس کم از کم اس لیے کرتے ہیں کہ جہنم سے بچ جائے اور جنت میں چلے جائے. لیکن یہ ایسی اخلاقی بیماری ہے, اگر مجھے, آپ کو یا کسی کو بھی لگ گئی تو ساری عبادتیں کأن لم یکن, یعنی گویا ہے ہی نہیں, ساری عبادتیں برباد ہو جائیں گی. اور اس بیماری کی طرف ہمیں اہل بیت نے متوجہ کیا. امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام محمد وعجل فرد, میرے مولا نے فرمایا, اور کس دعا میں, جس کی طرف کل مولانا نے اشارہ کیا, دعائے مکارم الاخلاق. اور نہیں معلوم آپ میں سے کتنے لوگوں نے پڑھی. اتنا میں آپ کو بتا دوں, ایک عالم نے انگلینڈ میں یہی دعا ترجمہ کر کے عیسائیوں کو, یہودیوں کو دی, ہندوؤں کو دی, انگلش میں ترجمہ کر کے. مسلمان نہیں تھے, انہوں نے جواب میں اس عالم کو کہا یہ دعا اتنی اچھی ہے, نہیں معلوم کس کی دعا, ان کو نہیں معلوم تھا, یہ دعا اتنی اچھی ہے تم نے جو ہم کو دی ہے مکارم الاخلاق. ہندو, عیسائی, یہودی جواب میں کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی صبح کا آغاز دعائے مکارم الاخلاق سن کے کرتے ہیں. اب جس نے نہیں پڑھی, خدا را ان 10 دنوں میں ایک مرتبہ پڑھ لے ترجمے کے ساتھ کہ مولا کیا رہے ہیں کہ ہندو, عیسائی, یہودی عاشق ہو گیا, پتہ ہی نہیں ان کو کہ کس کا یہ کلام ہے. اس عالم نے کہا یہ ہمارے امام کا کلام ہے.
یہ ہمارے آقا کا کلام ہے. تو ضرور اس دعا کو پڑھیے گا. دعائے مکارم الاخلاق میں امام ایک بہت بڑی خطرناک بیماری کی طرف, اخلاقی بیماری کی طرف متوجہ فرما رہے ہیں. امام فرما رہے ہیں الہی, ہم کو سکھانے کے لیے, الہی لا تفسد عبادتی. تفسد یعنی فاسد, یعنی ختم, یعنی تباہ, یعنی ایسی خطرناک بیماری ہے کہ اگر یہ مجھے لگ گئی, اگر یہ مجھ میں تھی تو میری ساری عبادتیں برباد ہو جائیں گی. الہی لا تفسد عبادتی بالعجب. عجب, اے میرے اللہ میری عبادتوں کو عجب کے ذریعے سے تباہ نہ کرنا. اب آپ کہیں گے یہ کیا ہے, یہ عجب کیا ہے؟ عین جیم بے, 3 لفظ ہیں, 3 حرف ہیں. عجب, اب شاید کئی لوگوں نے سنا ہی نہ ہو کہ یہ کیا ہے, یہ کیا بیماری ہے. اہل بیت نے بتایا انسان یہ ایسی خطرناک بیماری ہے اگر تم کو لگ گئی تو تیری ساری عبادتیں برباد ہو جائیں گی. عجب یہ تکبر سے ذرا الگ ہے. تکبر میں یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں میں افضل, وہ کم تھے جو شیطان نے کیا, کہ انا خیر منہ. اس پہ اگر گفتگو انشاءاللہ ٹائم رہا کریں گے. لیکن عجب ایک الگ بیماری ہے. عجب یہ ہے کہ ماشاءاللہ آپ نے پہلی محرم سے 40 تک, آج 21 سفر ہے نا, 21 سفر تک آپ لوگوں نے ماشاءاللہ عزاداری ماتمداری کی. اب شیطان نے آ کر کہا ماشاءاللہ آپ نے تو عزاداری کا حق ادا کر دیا. اللہ اکبر. یہ خیال اگر آ گیا تو تباہ و برباد. گویا آپ نے عزاداری کی نہیں. عجب کا مطلب یہ ہوا کہ اپنے تھوڑے سے عمل پر ناز کرنا, خود پسندی. بھائی 10 سال میں 1 مرتبہ نماز شب پڑھ لی, تو کہا بھائی میں تو بڑا نمازی ہوں, میں تو نماز شب پڑھنے والا ہوں. ایک دن ذرا تیز ماتم کر لیا تو کہنے لگے بھائی میں تو بڑا ماتمی ہوں. میں نے اچھی مجلس پڑھ لی تو میں کہوں بھائی میں تو بڑا اچھا خطیب ہوں. کسی نے اچھا نوحہ پڑھ لیا تو میں اچھا نوحہ خان ہوں. یعنی اپنی تھوڑی سی عبادت پر ناز کرنا. امام فرما رہے ہیں الہی لا تفسد عبادتی بالعجب, کہ یہ ایسی اخلاقی بیماری ہے کہ تمہاری ساری عبادتیں برباد ہو جائیں گی. اب دیکھیے ہر انسان سوچے, اپنے اندر دیکھے. دیکھیے ایک بات میں کہتا چلوں, ہمارے ایک برائی ہے تھوڑی سی کہ جب کوئی مولوی مجلس پڑھتا ہے تو ہم لوگ اپنے آپ کو نہیں دیکھتے, دوسرے کو دیکھتے ہیں. ہاں بھائی اس میں ہوگا. ایک جگہ میں نے ریاکاری پہ مجلس پڑھی تو 2-3 لوگ میرے پاس آ کے قبلہ آپ نے اس کے بارے میں پڑھی تھی نا. میں نے کہا میں تو جانتا ہی نہیں. کہا کیوں؟ وہ کہا وہ ریاکار ہے, لگا دیا کسی پہ. ایک جگہ ہم نے داڑھی پہ مجلس پڑھی تو دوسروں کو کہنے لگے بھائی دیکھو تمہاری داڑھی نہیں. بھائی اپنے آپ کو دیکھو, اپنے آپ کو دیکھو, دوسروں کو کیوں انڈیکیٹ کر رہے ہو؟ ذرا خود کو دیکھو تمہارے اندر کیا بیماری ہے. ہر انسان خود کو دیکھے, اپنی اصلاح کرو. انسان یہ اتنی خطرناک بیماری کہ ساری عبادتیں برباد, ساری عبادتیں تباہ. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام وعجل فرجم, امام سے روایت ہے کہ عجب کی بیماری کتنی خطرناک ہے. امام فرماتے ہیں ایک مرتبہ مسجد میں 2 انسان گئے. توجہات کا طالب ہوں. ایک مرتبہ مسجد میں 2 آدمی گئے. ایک تھا مومن, ایک تھا فاسق. مگر امام فرماتے ہیں مومن و فاسق مسجد میں گئے, جب واپس نکلے تو مومن ہو گیا فاسق, فاسق ہو گیا مومن. آپ کہیں گے ارے مسجد میں جا کے تو آدمی مومن ہوتا ہے نا, یہ کیا کہہ دیا آپ نے؟ امام کہہ رہے, میں نہیں کہہ رہا, 2 اماموں سے روایت ہے, امام باقر اور امام صادق علیہ السلام سے, کہ مسجد میں گئے صلی اللہ محمد وعجل فرج, مسجد میں گئے مومن اور فاسق, باہر نکلے تو مومن فاسق ہو گیا, فاسق مومن ہو گیا. امام سے پوچھا مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امام نے کہا مومن تھا مگر جب مسجد میں گیا کہنے لگا ہاں بھائی میں تو مومن ہوں. سینہ نکال کہتے ہیں میں تو نمازی ہوں, میں تو روزے دار ہوں, میں تو خیر و خیرات کرنے والا ہوں. بس جیسے عجب میں مبتلا ہو گیا, اپنی تھوڑی سی عبادت پہ ناز کیا, فاسق ہو گیا. اور جو فاسق مسجد میں گیا تھا وہ سر جھکا کے کہہ رہا تھا بار الہ میں بڑا حقیر ہوں, میں بڑا گندا ہوں, میں بڑا پست ہوں, میں بڑا ذلیل ہوں. اللہ نے کہا بس تیرا یہ کہنا کافی ہے, میں بھی بڑا کریم ہوں, میں تمہیں معاف کر دوں گا. اور اللہ نے اس فاسق کو مومن بنا دیا. دیکھیے یہ عجب کی بیماری جو ہے
بہت خطرناک بیماری ہے، اگر لگ گئی تو تباہ و برباد. بس ایک روایت کی زحمت اور پھر زحمت تمام. اور اگر تھک گئے تو وہ بھی زحمت نہ دوں. اب اگر آپ تھک گئے تو بلند ترین صلوات. آپ کی صلوات بتا رہی ہے یار. اچھا جی، اب ایک روایت اور زحمت تمام. روایات میں ملتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا، بہت بڑا عابد، جس نے 40 سال عبادت کی تھی. اچھا 40 سال عبادت کا یہ مقصد نہیں ہے جیسے ہم فجر زہر اثر مغرب عشاء پڑھتے، نہیں، اس کا کام ہی یہی تھا، مگر تھا صرف عابد، عالم نہیں تھا. اسی لیے اہل بیت کہتے ہیں کہ عالم بنو، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. بھائی علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پہ واجب ہے. عابد تو تھا مگر عالم نہیں. شیطان نے کہا کرنے دو عبادت، اسے کرنے دو، خوب عبادت کرے، ایک دن میں اس کو ختم کر دوں گا، اس کی عبادتیں تباہ کر دوں گا. اسی لیے شیطان عالم سے بڑا ڈرتا ہے، عابد سے نہیں ڈرتا. اسے پتا ہے کہ عالم، ایک عالم ہزاروں لوگوں کو اس کے چال سے بتا سکتا ہے. اسی لیے اہل بیت نے کہا کہ سب عالم بنو، یعنی کہ ایک مولوی ہو، تم سب جو بیٹھے ہو تم سب عالم بنو. کوشش یہ کرو کہ علم حاصل کرو، علم حاصل کرو کسی بھی طریقے سے. کتاب پڑھو، مجلس میں آ رہے ہو تو وہ باتیں یاد رکھو، کہیں پہ بھی علم حاصل کرتے رہو. باہر کے بھی الگ گفتگو ہے. عابد تھا مگر عالم نہیں تھا، عبادتیں کی. 40 سال کے بعد شیطان نے آ کے اسے یہی کہا، بڑے عابد ہو، تم نے تو اب جنت کی قیمت ادا کر دی، تم نے جنت کی قیمت ادا کر دی. اب جیسے اس نے یہ کہا تو اللہ نے سمجھ لیا یہ گمراہ ہو رہا ہے، یہ تباہ ہو رہا ہے، یہ شیطان کے وسوسے میں آ رہا ہے، ساری عبادتیں اس کی ختم ہو جائیں گی. اللہ نے اس کی ہدایت کے لیے، وہ جنگل و بیابان میں رہتا تھا، اس جنگل سے پانی ختم کر دیا. اور جب پانی ختم ہوا تو درخت وغیرہ سب ختم ہو گئے. اب اسے پیاس لگنے لگی. اب وہ وہاں سے نکلا، اس نے کہا بھائی چلو بھائی یہاں تو رہ نہیں سکتے، بغیر پانی کے کیا کرے گا بیچارہ، نہ کھانا ہے نہ پانی ہے. اللہ نے یہ ساری نعمتیں اس کو دی تھی مگر اس کو احساس نہ تھا. وہ وہاں سے نکلا، اب چل رہا ہے جنگل میں بیابان میں، پانی نہیں ہے، چلتا گیا، پیاس، بہت پیاس لگی. اچانک اس نے کہا خدا کہیں سے پانی مل جائے. جیسے اس نے کہا پانی مل جائے، اچانک ایک صاحب مشکیزہ اٹھا کے اس کے سامنے آ گئے. کہا بھائی قبلہ وہ پانی دیجیے، بہت دیر سے پیاسا ہوں. کہا پانی تو دوں گا مگر اس کی قیمت چاہیے. ویسے آج کل منرل واٹر بھی آپ کو مفت میں نہیں ملتا. کہا پانی چاہیے مگر پیسے سے. کہا آپ میں پیسہ کہاں سے لاؤں، قیمت کہاں سے دوں، کیا قیمت دوں گا، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں. اس مشکیزے والے نے کہا ایک چیز اگر دو تو تمہیں پانی دوں گا. کہا کیا قبلہ؟ کہا اپنی زندگی کی آدھی عبادتیں مجھے دے دو، میں ایک گلاس پانی تمہیں دوں گا. کہا مرتا کیا نہ کرتا. کہا آدھی عبادتیں میری زندگی کی تیری. کہا ٹھیک ہے جناب. پھر یہ چل رہے ہیں ان کے سامنے مشکیزے والا بھی چل رہا ہے. چلتا گیا پتہ نہیں کتنی دیر کے بعد پھر پیاس لگی. اب خود کہا وہ دوسری آدھی عبادتیں بھی لے لے اور ایک گلاس اور پانی کا بھی دے دے. اس نے پانی کا دوسرا گلاس دیا اور اچانک غائب ہو گیا. وہ کوئی انسان نہ تھا، وہ اللہ کی طرف سے فرشتہ تھا، اس کی ہدایت کے لیے آیا. کہا اے عابد، دیکھ لیا اپنی عبادتوں کی قیمت کو. ناز کر رہا تھا نا، میں نے 40 سال عبادت کی. اے عابد، تیری 40 سال کی عبادت 2 گلاس پانی کے برابر ہے. صلوات پڑھی بآواز بلند. کتنا ہم ناز کرتے ہیں. ہر انسان خود کو دیکھے. اس نے کہا میں نے جنت کی قیمت دے دی. ہم بھی کبھی غلطی سے یہ نہ کہیں کہ ہم نے عزاداری کی قیمت ادا کر دی. نہیں، ہم کہاں عزاداری اتنی عظیم. یہ تو ہمیں اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں عزاداری کا موقع دیا. ہم نے عزاداری کے لیے کیا قربانی دی؟ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا. لوگ جب کربلا جاتے تھے، ظالم بادشاہ کہتا تھا کہ ہاتھ کاٹوں گا تو پھر جانے دوں گا. آپ واقعہ سنتے ہیں. تو ایک صاحب نے کہا میرا ایک ہاتھ کاٹ لو. دوسری مرتبہ کہا دوسرا ہاتھ کاٹوں گا پھر زیارت کے لیے جاؤ گے. دوسرا ہاتھ کاٹ لو. تیسری مرتبہ کا پاؤں بھی کاٹوں گا، یہاں تک کہ پورے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھر امام کی زیارت کو جاتا تھا، پھر عزاداری کرتا تھا.
ہم نے عزاداری کے لیے کیا کیا؟ ہم نے مولا حسین کے لیے کیا کیا؟ اس خطرناک بیماری سے بچیے، یہ قلب کو ناپاک کرنے والی ہے، یہ عجب کی جو بیماری ہے یہ تباہ و برباد کرنے والی ہے. کہیں ایسا نہ ہو تھوڑی سی عبادت پہ ہم بھی ناز کرنے لگیں، کہیں ایسا نہ ہو کسی دن بہت ماتم کر لیا تو ناز کرنے لگے میں نے تو اچھا ماتم کر لیا. نہیں عزیزان محترم، ہم نے تو ابھی گریے کا حق ادا نہیں کیا. ہم کیا روتے ہیں؟ ہم جب روتے ہیں تو پانی روتے ہیں. کیا یہ گریے کا حق ہے؟ مولا امام زمانہ فرماتے ہیں گریے کا جو حق ہے وہ یہ ہے. امام فرماتے ہیں اے میرے دادا حسین، میں آپ پہ اتنا روؤں کہ آنسوؤں کے بجائے آنکھوں سے خون ہو. ہم نے کیا کیا؟ کس بات پہ ناز کر رہے ہیں ہم؟ کس بات پہ عجب کر رہے ہیں ہم؟ اللہ اکبر. دیکھیے کتنی قربانیاں دی گئیں عزاداری کے لیے. ایک شہر کا واقعہ ہے، وہاں پر بادشاہ نے کہا کہ اس سال عزاداری امام حسین منع ہے. تو اکثر شہر والے چپ ہو گئے، مگر اس شہر میں ایک خاتون تھی، ایک مومنہ تھی، امام کا عشق، امام کی محبت اس کے دل میں تھا. اس نے کہا اے ظالم بادشاہ، خدا را حسین کی مجلس کو منع نہ کر، میں جان دے دوں گی، جو چاہتا ہے میں دوں گی، مگر میرے حسین کا غم مجھے منانے دیں. ظالم بادشاہ نے کہا اس کا امتحان لیتا ہوں. کہا اگر تو مجلس امام کرنا چاہتی ہے تو ایک مجلس کی قیمت یہ ہے کہ میں تمہارے ایک بیٹے کی جان لوں گا. اس نے کہا لے لے، اور اللہ نے اسے 10 بیٹے عطا کیے تھے. اس نے کہا میرے 10 بیٹے ہیں، انشاءاللہ میں 10 دن مجالس حسین کروں گی. بس یہی ہوا. ہر دن اس کا ایک بیٹا قربانی دینے جاتا تھا امام حسین کی ایک مجلس کے لیے. ہم نے کیا کیا؟ کس بات پہ ناز کرتے ہیں؟ اب جب 10 دن گزر گئے، عاشور کے دن یہ مومنہ زار و قطار رو رہی تھی، سر پیٹ کے رو رہی تھی. تو مومنات نے آ کے پرسہ دیا. کہا مومنہ ہم آپ کو پرسہ دیتی ہیں، آپ نے 10 بیٹے قربان کیے تاکہ ہم حسین کا غم منا سکیں. آپ کا بہت شکریہ. آپ اپنے بچوں پہ رو رہی ہوں گی نا کہ ہاں میرے بیٹے مارے گئے، مگر سنو کہ یہ مومنہ رو کے کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے میں اپنے بیٹوں پہ نہیں رو رہی، میں اس لیے رو رہی ہوں کہ میرا کاش ایک اور بیٹا ہوتا تاکہ میں غم حسین میں پھر اسے قربان کر دوں. عشق اہل بیت ہے، عشق اہل بیت ہے. مومنہ رو کے کہتی ہے میں نے تو کوئی قربانی نہیں دی، قربانی تو زینب نے دی جس نے ایک دن میں 72 قربانیاں دی. یقین جانیے عزیزوں، جناب زینب نے جو قربانیاں دی اسلام کے لیے، اس کا مقصد آپ سب جانتے ہیں، یہی تھا کہ ہماری اصلاح ہو جائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم برائیاں کر کے بیوی زینب کا دل تڑپائے. اہل بیت نے جو قربانیاں دی ہماری اصلاح کے لیے دی کہ ہم اچھے ہو جائیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم برائیاں کر کے بیوی سکینہ کا دل دکھائے. ذرا تصور کیجئے اگر جناب سکینہ مجھ سے آپ سے یہ سوال کرے. کیا سوال کرے؟ اڑو کے ننھی سکینہ گئے اے مومن ذرا بتا میرے بابا نے اصغر کیوں قربان کیا؟ ذرا بتاؤ اے مومن، ذرا بتا میرے بابا نے علی اکبر کیوں قربان کیا؟ تاکہ تیری اصلاح ہو جائے. ہائے گناہگر کے کیوں بابا کو تڑپا رہا ہے. یقین جانیے
جب ہم گناہ کرتے ہیں بی بی زینب کا دل تڑپتا ہے. کوئی بھی چھوٹا گناہ بھی جب کرتے ہیں بی بی سکینہ کا دل تڑپتا ہے. یہ قربانیاں ہم نے کیوں دی؟ تاکہ ہماری اصلاح ہو جائے. اے میرے اللہ یا اللہ تجھے بی بی زینب کا واسطہ آج ہم سب کو حور کی طرح پاک کر دے. یقین جانیے ہم توبہ تو کرتے ہیں مگر ہماری اور حور کی توبہ میں بڑا فرق ہے. ہم جب توبہ کرتے پھر توبہ توڑ دیتے ہیں مگر حور نے ایک مرتبہ توبہ کی پھر توبہ نہیں توڑی. آئیے آج ہم بھی حور بن جائیں. یہاں سے آج حور بن کے نکلیں پھر کبھی سکینہ کا دل نہ دکھائے کبھی بی بی زینب کا دل نہ دکھائے. روتی ہوئی آنکھوں سے ہاتھوں کو بلند کر کے کہیے یا اللہ یا اللہ بلند آواز سے یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ. ایسے یا اللہ نہ کہو بلکہ جیسے زینب نے یا اللہ کہا. کیسے؟ جب زینب کی نظر حسین کی پامال اور پامال لاش پہ پڑی آسماں کی طرف نگاہیں بلند کر کے کہو میرے اللہ میرا حسین او ایسا تو نہ تھا یا اللہ. سب مل کے کہیے یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ. میرے اللہ بخش دے جب سب کے سارے گناہ ایسا واسطہ دیا ہے کوئی خالی ہاتھ نہیں جائے گا. اور امام زمانہ فرماتے ہیں جس جگہ پہ میری پپی زینب کے مصائب پڑ جائیں میں وہاں ضرور آتا ہوں. ہائے امام زمانہ آئے ہوں گے میرے مولا آپ کی اجازت سے بی بی زینب کی مصیبت. عزیزوں بی بی زینب نے بڑی مصیبتیں دیکھی کم مصیبتیں نہیں دیکھی. بہت مختصر کروں ظالموں نے کربلا کے بعد جب سادات کو اسیر بنا کے کوفے کی طرف بڑھے جناب زینب کا قافلہ جب کوفے کے دروازے پہ پہنچا تو رات کا وقت تھا. بی بی زینب پہلے بھی اس دروازے پہ آ چکی تھی جب بابا علی کی حکومت تھی. جانتے ہو کب پہنچی تھی؟ جب بابا علی کی حکومت میں بی بی زینب کوفے کے دروازے پہ پہنچی تھی. دن کا وقت تھا. مولا حسین مولا حسن نے بابا علی سے پوچھا بابا کیا حکم ہے؟ مولا علی کی غیرت سنو گے. مولا علی نے کہا بیٹا رات ہونے کا انتظار
مگر آئے بیوی کی غربت، اتنی قربانیاں دے کے آئی، رات کے وقت کو پہنچی ہے۔ ابن زیاد سے پوچھا گیا کیا حکم ہے، سنو گے؟ ابن زیاد نے کہا دن ہونے کا انتظار کرو، او ہزاروں شرابیوں کا مجمع بناؤ، آئے زینب کو کھلے زر لے کر آؤ، آئے میں قربان علی زین العابدین، آئے ماں کی غربت بے وزن میں۔ اللہ جانے امام سجاد نے کیسے برداشت کیا ہوگا۔ جب قافلہ آ گیا، ظالم پتھر مار رہے تھے، ظالم خاک پھینک رہے تھے، اور پتھر مار کے کہہ رہے تھے پتھر مارو، یہ باغی کی بہان ہے۔ بی بی زینب رو کے کہتی تھی او پتھر مارنا ہے تو مارو، مگر میرے بھائی کو باغی نہ کہو۔ سادات کا قافلہ بازار کوفہ میں ہے، اب روایت کے الفاظ ہیں جناب زینب اونٹ پہ تشریف فرما ہے، جناب زینب کی گود میں ایک ننھی بچی ہے اور جس کا نام سکینہ ہے۔ سکینہ نے ایک مرتبہ پھوپھی زینب کی طرف دیکھا، کچھ کہنا چاہا مگر چپ ہو گئی۔ جناب سکینہ نے کہا پھوپھی زینب کچھ کہنا چاہتی ہو مگر کیسے کہوں، پھوپھی اماں مجبور دیکھ رہی ہو۔ عزیزو جناب زینب نے کہا سکینہ اگر آج پھوپھی کو نہ کہو گی کس کو بچاؤ گی؟ ہائے سکینہ آج نہ چچا عباس رہے، نہ علی اکبر، نہ بابا حسین رہے۔ کیا کہنا چاہتی ہو سکینہ؟ سنو کہ سکینہ نے کیا کہا۔ اللہ جانے جناب زینب سے کیسے برداشت ہوا ہوگا۔ سکینہ نے آہستہ سے کہا پھوپھی اماں پیاسی ہو، اگر پانی مل جائے، آئے ساقی کوثر کی پوتی، ساقی کوثر کی بیٹی سے پانی مانگ رہی ہے۔ سنو کہ جناب زینب نے کیا کہا، سکینہ چپ ہو جا، او یہاں پتھر مارنے والے بہت ہیں، اللہ جانے کوئی پانی دے دے۔ بس عزیزوں یہ گفتگو چھت پہ بیٹھی ہوئی کچھ خواتین نے سن لی۔ ایک مومنہ جلدی جلدی دوڑتی ہوئی گھر گئی، ذرا سا پانی لے کر آئی، جناب زینب کو دیا، قیدی بی یہ پانی اپنی یتیم بچی کو دے دے، اور جب تیری بچی نے پانی پی لیا بچی سے کہنا میرے لیے کچھ دعائیں کر لے۔ جناب سکینہ کے ہاتھ میں پانی آیا، آج جب پانی پہ نظر پڑی ہوگی اصغر کا خشک گلا یاد آیا ہوگا، آئے علی اصغر آجا پانی آ گیا۔ عزیزوں اب جناب سکینہ پانی پینا چاہ رہی تھی، اچانک بی بی زینب نے کہا سکینہ پہلے دعا مانگ پھر پانی پی۔ اب عزیزوں
موت مجھے معاف کرنا، یا سادات مجھے معاف کرنا، اولاد والوں مجھے معاف کرنا، امام زمانہ اگر آیا مولا مجھے معاف کیجئے گا۔ بہت سخت روایت ہے۔ اب جناب سکینہ نے اپنا چہرہ بلند کیا، ذرا بتاؤ مومنہ کو کیا نظر آیا؟ ہے دیکھا ننھی بچی مگر چہرے پہ کہیں کالے نشان، کہیں نیلے نشان۔ او مومنہ اپنی دعائیں بھول گئی، عزیزو سنو گے مومنہ نے کیا کہا؟ جیسے مومنہ کی نظر سکینہ کے چہرے پہ پڑی، مومنہ نے کہا اے یتیم بچی دعا کر کبھی میرے بچے تیری طرح او یتیم نہ ہو۔ اللہ جانے سکینہ پہ کیا گزری ہوگی۔ انہوں نے ہاتھ بلند کیے، میرے اللہ تجھے میری یتیمی کی قسم، اس کے بچے میری طرح او یتیم نہ ہو۔ اب بی بی نے پوچھا مومنہ بتا تیری دوسری دعا کیا ہے؟ مومنہ کہتی ہے سکینہ اے یتیم بچی دعا کر جلد سے جلد او مدینہ رسول خدا چلی جاؤں۔ اب جو غربت میں زینب نے وطن کا نام سنا، اما زہرا کا روزہ یاد آیا۔ بی بی زینب نے پوچھا مومنہ ذرا بتا مدینے جا کے کیا کرو گی؟ اب سنو گے مومنہ نے کیا کہا۔ مومنہ نے کہا اے قیدی بی بی مدینے میں میرے مولا حسین رہتے ہیں، مدینے میں میرے آقا عباس علمدار آئے عباس رہتے ہیں، مدینے میں او میری مرشد زینب رہتی ہے۔ بس عزیزو آخری جملے۔ اب جناب زینب نے اس مومنہ سے ایک سوال پوچھا، اے مومنہ اگر زینب کو او بازار کوفہ میں دیکھ لے کیا زینب کو پہچان لے گی؟ بس عزیزو جیسے بی بی زینب نے یہ جملہ کہا مومنہ کے چہرے کے تیور بدلے، کہا ادب سے نام لو اور زینب کو